یہ مجھے زیب نہیں دیتا تھا، اسی وجہ سے میں نے اپنے عہدے سے، اپنی سروس سے، سب چیزوں سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اور میں جو اتنا بڑا جرم کیا ہے، اس کے لیے میں اپنے آپ کو، جو کرائم میں نے کیا ہے، اپنے آپ کو میں پولیس کے حوالے کرتا ہوں کہ مجھے اس کی بھرپور طریقے سے سزا دی جانی چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ کس نے آپ کو کہا تھا یہ سارا کچھ کرنے کے لیے؟ دیکھیے، یہ غلط کام کون کر رہا ہے، کون کرا رہا ہے، یہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے۔ میرے اوپر سوشل میڈیا کا اور جو اوورسیز پاکستانی ہے ان کا اتنا پریشر تھا کہ میں نے آج صبح کی نماز کے بعد ایک دفعہ میں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں نے کیوں نہ یہ ساری چیزیں عوام کے پاس رکھوں، میں خود کیوں حرام کی موت مروں اور میں یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے کیوں نہ رکھوں۔ میں اس کرم میں سے گزر رہا ہوں۔ میری تمام بیوروکریسی سے گزارش ہے کہ اپنے ان سیاسی لوگوں کے لیے جو مختلف شیروانیاں سوا کے منسٹر بننے کو پھر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی غلط کام نہ کریں۔ ہم لوگ یہ کام برداشت نہیں کر سکتے، حساس لوگ ہیں۔ بجائے اس کے کہ ہم خودکشیاں کریں، ہم آئندہ سے اس ملک کے لیے کوئی غلط کام نہ کریں۔ میری پوری بیوروکریسی سے یہ گزارش ہے کہ اس کرب سے، اس مشکل سے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے جو یہ غلط کام کرتے ہیں کہ وہ کتنے پنچنگ زندگی میں سے گزرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس سے بہت بہتر ہے کہ بندے کو مر جانا چاہیے، بندے کو موت آ جانی چاہیے۔ اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے دین کے لیے ہمیں اتنی بڑی غداری اور بے ضمیری نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تو بتائیں، کچھ حقیقت تو بتائیں، کس کا پریشر تھا؟ پریشر ڈال رہے تھے، یہ کام کس نے کروایا؟ سچ بولیں، اس ٹون کے ساتھ سچ بولیں۔ دیکھیے، کوئی چیز ایسی نہیں رہے گی جو میں نے آپ کو نہیں بتائی۔ میں اپنے کرب کا اپنے بوجھ اتار رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں سکون کی موت مروں۔ میں اس طرح کی زندگی جینا ہی نہیں چاہتا جو میرے ساتھ ہوا ہے، اور جو میں نے اس ڈویژن کے 13 ایم ایل اے جو ہارے ہوئے تھے، 70 ہزار کی لیڈ سے ہارے ہوئے تھے، ان پہ جعلی مورے لگا کے ہم نے ان کو دیا کہ یہ شیروانیاں سلوا کے جا کے منسٹر بنتے پھریں۔ اتنا بڑا کھلواڑ ہم نے کیا ہے۔ یہ پھر وہی 1970-71 والی طرف ہم جا رہے ہیں کہ ملک ہمارا کہیں سے کہیں جا رہا ہے اور ہم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہیں۔ جو اورل چیز ہے وہ تو سامنے نہیں آ سکتی نا۔ دیکھیں، فوج نے الیکشن بالکل ٹھیک کروائے ہیں۔ جو فارم 45 ہے وہ آج بھی پورا ہے۔ دوبارہ الیکشن کرانے کی بھی ضرورت نہیں، صرف فارم 45 اکٹھے کر لیں، اس کے اوپر سارے رزلٹ کلیئر ہو جائیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کس پارٹی کے لوگوں نے یہ جیتا ہے؟ پھر کمشنر صاحب یہ بتائیے گا، جو آر او نے ریزلٹس روکے تھے، کیا اس میں باضابطگیاں ہوئی ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ بالکل باضابطگیاں تو چھوٹا لفظ ہے۔ جو یہاں پہ ہوا ہے کہ جو لوگ آزاد امیدوار 70-80 ہزار کی لیڈ سے جیت رہے تھے، ہم نے ان کو ہروایا ہے اور ان کے اوپر جعلی مورے لگا کے سب کو ہروایا۔ آپ نے کسی سے کہا کہ سب کچھ ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، اس کو روکا جائے؟ دیکھیں، میں یہ ساری اس غلط کاری کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رہا ہوں اور ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے، جو چیف جسٹس ہے، وہ بھی اس کام میں پورے شریک ہیں۔ کس کے کہنے پہ سب کچھ ہوتا رہا؟ یہ اتنا سب کچھ ہوا، آخر کس کے کہنے پہ؟ آپ کے اوپر کوئی دباؤ تھا؟ کس نے ایسا کیا؟ میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے۔ میرے باپ دادا بھی انگریزوں کے خلاف اور سکھوں کے خلاف جنگیں کرتے رہے ہیں، لڑتے رہے ہیں یہ ملک بنانے کے لیے۔ اب میں اس ملک کو توڑنے کا حصہ نہیں بن سکتا۔ کمشنر صاحب، آپ نے بہت بڑی خدمت کی ہے، آپ نے بڑے بڑے میگا پروجیکٹ پہ 24 گھنٹے کام کیا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کو کمشنر چیف الیکشن کمیشن دباؤ میں لا رہا تھا کہ یہ کریں سارے کام،
लोग जीतों को आपने हराया, आपको नींद कैसे आती रही, किस तरह आपका ज़मीर जाग गया? देखिए, मैंने रावलपिंडी के लिए 16 घंटे काम किया है। मैंने यहाँ रिंग रोड बनाया है, ददोचा डैम बनाया है, होली फैमिली हॉस्पिटल बनाया है, जिमखाना बनाया है, मैंने लारी अड्डे बनाए हैं, मजदूरों के लिए सेंटर बनाए हैं, मंशियात के अड्डे सेंटर बनाए हैं। सब कुछ मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करता रहूं, लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घोंपा है, मुझे वो सोने नहीं देता। कमिश्नर साहब, जो मैंने जुल्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए, और बाकी भी इस जुल्म में जो लोग शामिल हैं उनको भी सर उनके नाम बताएंगे जो लोग आपके साथ यहाँ पर थे, सीनियर अफसरान जो भी थे।